بیسیکلی میں ایک کانٹینٹ رائٹر تھی جو میں اسٹل ابھی بھی اپنی جاب کو پرسیو کر رہی ہوں، لیکن جب امیزون کی ہائپ کریٹ ہوئی پاکستان کے اندر، دین میں نے اس کو امیزون کو ایکسپلور کرنا اسٹارٹ کیا، تو پھر میں نے انیبلرس کو جوائن کر لیا۔ اسی ڈیوریشن میں نے ان کے ورچوئل اسسٹنٹ کے کورس میں انرول کیا، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے ناؤ آئی ایم اے لسٹنگ آپٹیمائزر۔ ورچوئل اسسٹنٹ ایک سیلف امپلائی ہی ہے کسی بھی ادر بزنس کی طرح۔ امیزون کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، پروڈکٹ ہنٹنگ، پروڈکٹ سورسنگ، لانچنگ، رینکنگ، اس کے بعد جو ہے لسٹنگ آپٹیمائزیشن۔ تو جو ایک ورچوئل اسسٹنٹ ہوتا ہے نا، وہ آپ کے آن رننگ بزنس کو اسکیل کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک ورچوئل اسسٹنٹ ہیں، لیکن یہ اس سے پہلے کانٹینٹ رائٹر بھی رہ چکے ہیں۔ یہ آئی ٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے فری لانسنگ اور کانٹینٹ رائٹنگ کے کام کو چھوڑ کے ای کامرس کا رخ کیا اور اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے کے آئیں۔ بہت بہت شکریہ روشان ملک صاحبہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ایک کانٹینٹ رائٹر تھیں اور ایک فری لانسر اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی تھیں۔ آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ آپ نے سوچا کہ میں ای کامرس میں آؤں اور یہاں پہ ایکسل کروں؟ تھینک یو سو مچ علی رحمان فار گیونگ اے انٹروڈکشن آف مائن۔ بیسیکلی میں ایک کانٹینٹ رائٹر تھی جو میں اسٹل ابھی بھی اپنی جاب کو پرسیو کر رہی ہوں، لیکن جب امیزون کی ہائپ کریٹ ہوئی پاکستان کے اندر، تو اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن ارکم چیمہ، انہوں نے مجھے بتایا کہ لوگ امیزون پہ کام کرنا اسٹارٹ ہو رہے ہیں۔ دین میں نے اس کو امیزون کو ایکسپلور کرنا اسٹارٹ کیا کہ اس کی کیا سٹیجز ہیں، کس طرح ہم جو ہے وہ امیزون پہ اکاؤنٹ ہینڈلنگ، اور اسی کی ایکسپلور کرتے کرتے آئی کیم ٹو نو کہ یہاں پہ مطلب ہم کاپی رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ امیزون کی کاپی رائٹنگ پر بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے اسی چیز کو جو ہے وہ مجھے اٹریکٹ کیا اس نے کہ وہ پروڈکٹ ڈسکرپشنز کیسے لکھی جائیں گی اور کی ورڈ ریسرچ کیسے ہوگی، ایس سی او کیسے ہوگا اس کا۔ تو اسی میں آئی جسٹ اسٹارٹیڈ ایکسپلورنگ اٹ، تو پھر میں نے انیبلرس کو جوائن کر لیا اسی ڈیوریشن میں، اور پھر مجھے جو ہے ان سے کافی زیادہ ہیلپ ملی، اور اسی طرح جو ہے میں نے ان کے ورچوئل اسسٹنٹ کے کورس میں انرول کیا، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے ناؤ آئی ایم اے لسٹنگ آپٹیمائزر۔ میم آپ یہ بتائیے گا کہ ورچوئل اسسٹنٹ کا اصل میں رول کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی نا ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ورچوئل اسسٹنٹ ہوتا کیا ہے۔ ورچوئل اسسٹنٹ ایک سیلف امپلائی ہی ہے کسی بھی ادر بزنس کی طرح۔ تو جو ہے نا ورچوئل اسسٹنٹ، اب امیزون کی بات آ گئی ہے، اب امیزون کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، پروڈکٹ ہنٹنگ، پروڈکٹ سورسنگ، لانچنگ، رینکنگ، اس کے بعد جو ہے لسٹنگ آپٹیمائزیشن۔ تو جو ایک ورچوئل اسسٹنٹ ہوتا ہے نا، وہ آپ کے آن رننگ بزنس کو اسکیل کرتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ آپ کو اپنے اکاؤنٹ کے لیے کوئی پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہے، آپ ایک ورچوئل اسسٹنٹ کو ہائر کر سکتے ہیں جو ریموٹلی اینی ویئر ان دا ورلڈ جو ہے وہ آپ کا کام کر سکتا ہے۔ تو یہ ورچوئل اسسٹنٹ کا کہ وہ لوکیشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ اینی ویئر ان دا ورلڈ جہاں مرضی وہ بیٹھ کر آپ کا کام کر سکتا ہے، چاہے آپ کا کام امیزون کی کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ ایک رول ہوتا ہے ورچوئل اسسٹنٹ کا۔ اچھا میم، آپ یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ سب سے بڑا جو چیلنج یا سب سے جو کہیں ہم زیادہ مشکل چیز جو لوگ ای کامرس میں آتے ہیں ان کو سب سے زیادہ پرابلم کہاں پہ فیس کرنی پڑتی ہے؟ مجھے جو سب سے، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، مجھے جو لائک ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ فیل ہوا تھا وہ تھا انفارمیشن کو فلڈ، انفارمیشن کا اسٹف ہونا، لائک اتنی زیادہ انفارمیشن کہ مجھے لائک آئی واز یو کین سے ڈسٹریکٹیڈ کہ میں اس کون سی چیز جو ہے اس کو پرسیو کروں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہوتا ہے نا وہ انفارمیشن کا اسٹف ہوتا ہے، اور وین یو ڈونٹ نو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کو اپنی جرنی کے بارے میں، اپنی گولس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا۔ کیونکہ مجھے ایز اے اسٹارٹ، جب میں نے اسٹارٹ لیا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں پروڈکٹ ہنٹنگ کروں، میں سورسنگ کروں، میں لسٹنگ کی طرف جاؤں، کس چیز کو مجھے زیادہ پرسو کرنا چاہیے۔ تو دا ویری چیلنج یو فیس از دا فلڈ آف انفارمیشن، کیونکہ اب انیبلرس کے گروپ میں یو کین سی کہ فلڈ ہے انفارمیشن کا، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اسٹف ہو جاتا ہے انفارمیشن کے ساتھ کہ آپ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے۔ ایک ٹائم بہت آپ کو اسپینڈ کرنا پڑتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ پہ، یو ہیو ٹو اسپینڈ لائک 12 to 13 hours if you are new in the field۔ تو یہ ایک چیز جو ہے آپ کو اپنے آپ کو نا فل ڈسٹریکشن سے دور کر کے اپنے آپ کو ایک فل فوکس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس چیز میں اپنے آپ کو لے کر آنا پڑتا ہے اگر آپ کو سکسیزفل ہونا ہے۔ تو میرے لیے یہ لائک دس واز دا بگیسٹ چیلنج فار می۔ اچھا، چونکہ یہ ایک پریکٹیکل فیلڈ ہے تو جو لوگ اس میں آتے ہیں ان کو انیشیل سٹیج پہ کافی مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں، تو ان کو آپ کیا سجیشنس دیں گی؟
جو لوگ انیشیل سٹیج پر آتے ہیں نا، یا جو آنا چاہ رہے ہیں، جو لکنگ فار ٹو بی بیکم اے وی اے، تو میں ان کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ سب سے پہلے آپ اپنی سیلف اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے، آپ کبھی بھی کوئی کورس آپ پرچیز تب تک نہ کریں جب تک آپ کو اس کی نو ہو نہیں ہے. یو ڈونٹ ہیو دا بیسک نالج، آپ اس کے اندر کبھی بھی اسٹیپ ان نہ کریں. کیونکہ اگر آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ رہے گا کہ میں وہاں جاؤں گا، مجھے اسپون فیڈ کیا جائے گا، سم ون از گوئنگ ٹو اسپون فیڈ می، کہ یہ تم کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. سب سے پہلے آپ کو جو میں سجیسٹ کروں گی وہ یہی ہے کہ آپ اپنی سیلف اسٹڈی کریں. آپ دیکھیں کہ پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی کیا ہے، سورسنگ ہوتی کیا ہے، گروپس میں جائیں، ان کو ایکسپلور کریں، اپنا ٹائم جو ہے اس کو ڈیوائڈ کریں کہ اس ٹائم میں صرف یہی کام کروں گا، اس کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا. اور ایک اور چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو نا فالس ہوپس کبھی بھی مت دیں کہ آج میں جاؤں گا اور کل میں امیر ہو جاؤں گا. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن کہ آج میں جا رہا ہوں اور کل میرے بینک میں جو ہے 1 لاکھ اور سم تھنگ اماؤنٹ ہوگی. ٹائم جو ہے نا وہ ہر چیز کو لگتا ہے، تو یو ہیو ٹو بی پیشنٹ ڈیورنگ دا پروسیس. تو یہ آپ کو ہر چیز کے لیے ڈیڈیکیشن دینی پڑے گی اور کنسسٹنٹ رہنا پڑے گا. اچھا، خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کے لیے اس کی وجہ سے کافی آسانی ہو گیا کہ وہ گھر بیٹھ کے ارننگ کر سکتی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ای کامرس نے، میں یہ کہتی ہوں کہ وومن کے لیے بہت زیادہ آسانی کر دی ہے، کیونکہ ناؤ ایز اے وومن یو کین ارن مور دین مین. ٹھیک ہے، اب اتنی زیادہ ای کامرس کے پلیٹ فارم میں جو ہے پوٹینشیل ہے. تو وومن امپاورمنٹ کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی لائک اینی ون ہو از لسننگ ٹو می، اینی وومن، میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یو کین ڈو اٹ ایز ویل. اگر میں یہاں بیٹھ کر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک لائک فالس ہوپ نہیں ہے آپ کے لیے. آپ واقعی ہی اس فیلڈ کے اندر آ سکتی ہیں. جسٹ آپ کو تھوڑی سی چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہے. آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ پریپیئر ہونا چاہیے کہ ہاں میں یہ کام کر سکتی ہوں اور میں یہ کام کر کے دکھاؤں گی. یو ہیو ٹو بی لائک دیٹ کہ میں یہ کام کروں گی اور ہر حال میں کر کے دکھاؤں گی، بیکاز اٹس آن یور سیلف. اگر آپ سیلف ڈپینڈنٹ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ پاکستان کو $1 ملین پاکستان، $1 بلین پاکستان بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اس پہ کام کرنا پڑے گا. اور دس از ناٹ لائک اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک ٹو ڈو. آپ جو ہے گروپ میں بہت زیادہ لوگ وومن کو ایزیلی ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں. اگر آپ صرف جا کے ایک پوسٹ دیتے ہیں نا کہ آئی ایم اے وومن، آئی وانٹ ٹو لرن تھنگس، تو لوگ آپ کو ویسے ہی ہیلپ آؤٹ کرنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو جسٹ اے ون اسٹیپ، آپ نے ایک جو انیشیل اسٹیپ ہے نا وہ خود سے لینا ہے. باقی آپ کے لیے جو راستے ہیں وہ خود ہی ہموار ہوتے جائیں گے. تو یہ اس لیے آپ کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے. جی روشان صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ٹریننگ اور کیا پروسیجر ریکوائرڈ ہے؟ جو لوگ امیزون کا ورچوئل اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں نا، بیسیکلی انیبلرس کی ورچوئل اسسٹنٹ ٹریننگ ہوتی ہے 2 منتھس کی. تو جو لوگ بھی مطلب اس چیز کی نو ہو رکھتے ہیں، جن لوگوں کو بیسک انفارمیشن ہے کہ امیزون کا ورچوئل اسسٹنٹ کیسے کام کرتا ہے یا اس کی کیا سٹیجز ہوتی ہیں، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کورس میں انرول کریں، جو آن لائن بھی ہے اور فیس ٹو فیس بھی کورس ہے، جو ڈفرینٹ سٹیز کے لیے اویلیبل ہے. جسٹ لائک مائی مینٹور واز دانش نذیر. انہوں نے مجھے کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا اس جرنی کے اندر. اف آئی ایم ہیئر، آئی ایم سٹنگ ہیئر، اٹس جسٹ بیکاز آف ہم کہ ہی saw dedication inside me. انہوں نے مجھے دیکھا کہ روشان یو کین ڈو اٹ ایز ویل، یو آر اے گرل، یو ہیو پوٹینشیل ٹو ڈو اٹ. تو اس فیلڈ کے اندر نا نیٹ ورکنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں گے تو آپ کو چیزوں کا پتہ چلے گا. تو اس لیے اب میں کہتی ہوں، میں سجیسٹ کرتی ہوں کہ جو لوگ ورچوئل اسسٹنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ٹریننگز میں جائیں، ٹریننگز لیں، مینٹور کی مینٹورشپ سے فائدہ اٹھائیں، اینڈ انشاءاللہ دے ول بی سکسیزفل. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے، وہ پاکستان کے ایک ایک فرد کو انیبل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ ثاقب اظہر کو تو میں ان پرسن نہیں ملی، لیکن جو ان کا انیشیٹو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. پاکستان کی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو انہوں نے انیشیٹو لیا، لائک لوگوں کو EVS پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ڈسیبل پیپل ہیں ان کے لیے انہوں نے علیحدہ سروسز دی ہیں کہ وہ لوگ بھی جو ہیں وہ اپنے آپ کو مطلب یو کین سے کہ کریڈیبل ہو سکیں، وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکے. تو یہ ایک بہت زیادہ اچھا انیشیٹو ہے. لائک ہز پرسنالٹی از ویری نائس. تو یہ ان کا کافی اچھا انیشیٹو ہے. اچھا، جن لوگوں کو اس فیلڈ کے بارے میں سمجھ نہیں آتی، وہ مختلف پلیٹ فارمز پہ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، چونکہ یہ فیلڈ پریکٹیکل ہے، ان کو آپ کیا جواب دینا چاہیں گی؟ ان کو میں یہی جواب دینا چاہتی ہوں کہ جب آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں رہے تو یہ فالٹ آپ کے اندر ہے، اس پلیٹ فارم کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کسی چیز، فار ایگزامپل جو لوگ پروڈکٹ ہنٹنگ سے ہی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور ادھر ہی کورس کو جو ہے نا اینڈ کر دیتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں، تو وہ جو فالٹ ہے نا وہ ان کے مائنڈ کے اندر ہے، وہ فالٹ اس پلیٹ فارم کے اندر نہیں ہے. آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کرنی چاہیے کہ میں کس ٹائم پروڈکٹ ہنٹنگ کروں گا، مجھے کون کون سی اسٹریٹجیز چاہیے، مجھے ٹولس کون سے چاہیے. آپ کو وائی کا آنسر آنا چاہیے، تبھی آپ
کیوں مطلب کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ فالٹ آپ کے اندر آ رہا ہے, فالٹ پلیٹ فارم کے اندر نہیں آ رہا. ان کو میں یہ صرف یہی سجیسٹ کروں گی کہ کنسسٹنسی از اے کی ٹو سکسیس. یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ ٹو بی سکسیزفل. آپ کو کنسسٹنٹ رہنا چاہیے کہ میں یہ کام کر کے ہی رہوں گا. اگر آپ کی ڈیڈیکیشن خود نہیں ہے نا تو آپ کسی کو اس کے اندر جو ہے وہ اکیوز اور بلیم نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اچھا میم مجھے یہاں پہ یہ بات ضرور بتائیے گا کہ اس فیلڈ میں رولز ڈیفائن ہیں, ایک ورچوئل اسسٹنٹ ہے وہ کہاں تک کام کر سکتا ہے اور باقی لوگوں کا کیا کیا رول ہے؟ بیسیکلی دیٹس اے ویری گڈ کویشچن. لوگوں کے اندر جو ہے نا مسکنسیپشن بہت زیادہ ہے ورچوئل اسسٹنٹ کو لے کر کہ وہ جو ہے ہمارا سارا کا سارا امیزون کا بزنس بلڈ کر دے گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ایک ورچوئل اسسٹنٹ کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ایک ورچوئل اسسٹنٹ کیونکہ امیزون کی سٹیجز ہیں, پروڈکٹ ہنٹنگ, پروڈکٹ سورسنگ, لانچنگ اینڈ رینکنگ. تو ایک ورچوئل اسسٹنٹ بھی لمیٹیڈ ہے. یا تو وہ پروڈکٹ ہنٹنگ کر سکتا ہے, یا وہ سورسنگ کر سکتا ہے, یا وہ لانچنگ اینڈ رینکنگ کر سکتا ہے. اگر آپ اپنے ورچوئل اسسٹنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کا بزنس ہی بلڈ کر دے گا, ٹھیک ہے, دس از اے ویری فالس ایکسپیکٹیشن. جو آپ کا ورچوئل اسسٹنٹ ہے وہ آپ کے آن رننگ بزنس کو لے کر چلتا ہے, یعنی کہ آپ کی اکاؤنٹ کو ہینڈل کرتا ہے جہاں پہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں, کسٹمر سپورٹ کو ہینڈل کرے گا, آپ کی جو ہے چائنا کے اندر سپلائر سے نیگوشیٹ کرے گا, ان سے کمیونیکیٹ کرے گا. تو اٹس آل ڈیپینڈس کہ آپ کا ورچوئل اسسٹنٹ جو ہے کیا کرنے کے قابل ہے اس کی. تو آپ جب بھی ایک ورچوئل اسسٹنٹ کو ہائر کرتے ہیں دا ویری تھنگ یو ہیو ٹو آسک ہم کہ آپ کا ایریا آف ایکسپرٹیز کیا ہے, کہ آپ کس چیز کو ویل پرفارم کر سکتے ہیں. تو اگر یہ ہے کہ آپ کو میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ کو مائکرو ایجنسی کی طرف جانا چاہیے. آپ کی ایک ٹیم ہونی چاہیے جس کے اندر آپ کے پاس پروڈکٹ ہنٹر بھی ہو, پروڈکٹ جو ہے وہ سورسر بھی ہو, اس کے بعد لسٹنگ آپٹیمائزر بھی ہو. تو یہ جو ڈفرینٹ لوگ مل کے ایک ٹیم بلڈ کرتے ہیں نا, اسی ٹیم بلڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ امیزون کا بزنس چلتا ہے. اکیلے ون مین آرمی کبھی بھی اس بزنس کو لے کر نہیں چل سکتی. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قاسم علی شاہ از اے گڈ موٹیویشنل اسپیکر. میں نے ان کی کافی زیادہ اسپیچز جو ہے وہ سنی ہیں اینڈ آئی واز ویری موٹیویٹیڈ بائی ہم. تو ان کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو میں ان کے انٹرویوز دیکھے ہیں, جو وہ وومن کو امپاور کرتے ہیں, اس کے بعد جو وہ مطلب لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ ای کامرس کی فیلڈ میں آئیں, دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. کیونکہ ان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح یوٹیلائز کر کے لوگوں کو ایک اچھا مائنڈ, ان کا مائنڈ سیٹ بلڈ کر رہے ہیں. تو دس از اے ویری گڈ تھنگ. بہت بہت شکریہ روشان ملک صاحبہ. ناظرین مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو میں آپ کو بہت سارے سوالات کے جواب ملے ہوں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.